بتائیں کہاں ہے آپ کے امام مہدی جن کے بارے میں آپ کلیم کر رہے ہیں؟ آپ بتا دیں تو ٹھیک ہے، آپ نے کان یوں پکڑنا ہے، یوں پکڑنا ہے، الٹیمیٹلی وہ غار میں ہے، دنیا میں کہیں موجود ہے، کہاں پہ ہے؟ آپ وہ کہتے ہیں کہ وہ زندہ ہیں اور وہ ہماری نظروں سے اوجھل ہے۔ اصل مقدمہ یہ ہے، آپ اس کے آگے بھی چلائیں نا مقدمے کو۔ لہٰذا امام مہدی کے بارے میں شیعہ کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ 11ویں امام کے بیٹے ہیں، ان کو غائب ہوئے 1200 سال ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے، وہ غار میں ہیں یا کسی انڈر گراؤنڈ جگہ کے اوپر ہیں یا پہاڑ کی چوٹی پہ ہیں، یہ ثانوی چیز ہے، یہ بھی چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں، اور یہ اپنی عوام کو آپ ایجوکیٹ کریں نا۔ یہ وہ مستعمل عقیدہ ہے جو عوام الناس کے اندر، شیعہ کے اندر پایا جاتا ہے، اہل سنت کی کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہوتا ہے۔ تو یہ کوئی جھگڑا نہیں ہے کہ غار میں ہیں یا باہر ہیں، یہ بات ہی نہیں ہے۔ بات یہ کہ امام غائب کو مانتے ہیں، اور میں نے اس کے بارے میں بات کی تھی کہ اگر امام ہے تو ہم تو ان کی بیعت کرنا چاہتے ہیں، ہمیں ان کا واٹس ایپ نمبر یا فون نمبر مل جائے تو اس پہ کالی گستاخی ہو گئی ہے۔ اچھا تو مجھے بتائیں، ایک بندہ جس کو آپ کلیم کر رہے ہیں وہ زندہ ہے، دنیا میں موجود ہے، اس کا فون نمبر پہنچنا اس کو کون سی گالی ہو گئی ہے؟ وہ کون سی گستاخی ہو گئی ہے؟ آپ کی عقل نہیں کام کرتی؟ نیکسٹ۔ تمہیں سمجھنا چاہو تو 4 نبیوں کی زندگی کو مان لیتے ہو، نہ سمجھنا چاہو تو ایک امام کی زندگی کو نہیں مانتے۔ بھائی اللہ جسے زندہ رکھنا چاہے، قدرت تو اللہ کی ہے نا۔ یہ اعتراض کر کے تو تم اللہ کی قدرت پہ حرف لے کر آ رہے ہو، اور جب ظہور فرمائیں گے حضرت تو 40 سال کے ہوں گے۔ کہنے لگے پہلے شیعوں کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی، یہ ایک اور نئی بات۔ اگر وہ اب تک وہ 1150 سال پہلے 255 ہجری میں دنیا میں تشریف فرما ہوئے تھے اور اب 1150 سال ہو گئے ہیں، تو پھر تو 1150 سال کے ہوں گے نا، یہ 40 سال کے کیسے ہوں گے؟ ہم نے کہا نہیں، 40 سال پہ عمر رک گئی، 40 سال پہ عمر رک گئی۔ کہنے لگے یہ متضاد باتیں ہیں۔ میں نے کہا نہیں، یہ عین عقل ہے، عین مشاہدہ ہے۔ کہنے لگے یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی 1150 سال کا ہو اور 40 سال پہ اس کی عمر رکی ہوئی ہو؟ میں نے کہا حضور آپ کی عمر کتنی ہے؟ کہنے لگے 70 سال کا ہوں، جن سے میری بات ہو رہی تھی۔ کہنے لگے 70 سال کا ہوں۔ میں نے کہا آپ ذرا آئینے میں اپنا چہرہ جا کے دیکھیے، 70 سال پہلے جب آپ دنیا میں آئے تھے تو سر کے بال بھی ماں کے شکم سے لائے تھے، بھووں کے اور پلکوں کے بال بھی ماں کے شکم سے آپ دنیا میں لے کر آئے تھے۔ سر کے بال آج تک نہ کاٹے ہوتے تو اب تک ایڑیوں تک آ گئے ہوتے، مگر آپ نے آج تک پلکوں کے بال نہیں کاٹے۔ ایک بال بڑھ کر بتا رہا ہے اللہ بڑھاتا ہے، ایک بال رک کر بتا رہا ہے اللہ روکتا ہے۔ اللہ کی قدرت ہے، 4 نبیوں کو اللہ نے زندہ رکھا ہوا ہے، انہیں ظاہری موت نہیں آئی، ظاہری رحلت نہیں ہوئی ان کی، جی ہزاروں سال کی عمر ہو چکی ہے ان کی۔ تو اللہ چاہے تو ایک 5ویں کو بھی کر سکتا ہے، اس میں مشکل کیا ہے؟ اس میں پریشانی کہاں ہے؟ جی اور میرا تو سوال ہے کہ اگر ہم نہیں مانیں گے کہ حضرت ہیں تو زمانہ حجت خدا سے خالی ہو جائے گا یا نہیں؟ اور نبی فرما رہے ہیں کہ جو اپنے وقت کے امام کو نہ جانتا ہو اور مر جائے تو وہ کفر کی موت مرتا ہے۔ تو بتائیے اگر حضرت نہیں ہے تو کون ہے امام تمہارا؟ عجیب داستان ہے، نہیں مانے تو علی کو ولی نہ مانے۔ میں 250 علماء اہل سنت کی فہرست مرتب کر چکا ہوں جو امام مہدی کی ولادت کے قائل ہیں۔ جی یعنی یہ بحث اگر ہے تو سنی بھائی اور سنی بھائی میں ہے کہ آپ کی ولادت ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے۔ جی ہاں، 250 علماء، اور آج کے نہیں، جنہوں نے بنیادیں ڈالی، محدثین، جنہوں نے بنیادی اور اساسی کتابیں لکھی ہیں، محدثین، وہ 250 کی تعداد میں علماء اہل سنت، کوئی 300 سال پرانا، کوئی 800 سال پرانا عالم دین، وہ لکھ چکے ہیں کہ امام مہدی کی ولادت ہو چکی ہے۔ اچھا یہ علمی بحث ہے، دل آزاری کی تو بات ہی نہیں ہے، بلکہ میرا تو دل کہہ رہا ہے کہ اگر میں یہ ثابت کرنے میں کامیاب ہو جاؤں کہ ولادت ہو چکی ہے تو دل باغ باغ ہوگا، دل افسردہ نہیں ہوگا، کیونکہ اور قریب آ جائیں گے نا، اور نظریات جڑتے چلے جائیں گے۔ تو یہ کتاب بہت جلد ہم چھاپ رہے ہیں، اور اس کتاب کا نام ہے امام مہدی مولود و موجود، اور وہ اس کو چھپوانے جا رہے ہیں، امام مہدی مولود و موجود، کہ امام مولود بھی، ولادت بھی ہو چکی ہے
اور موجود بھی ہیں. ہمارے امام حاضر ہیں، ظاہر نہیں ہے. حاضر ہونا اور ہے، ظاہر ہونا اور ہے. اتنا بڑا مجمع یہاں حاضر ہے یا نہیں؟ مگر مجھ پہ چند ہی لوگ ظاہر ہیں. بھائی تھوڑا گردن ہلاتے رہیے، بات میری جا رہی ہے تو تسلی دیتے رہیے گا. یہ سب ادھر حاضر ہیں یا نہیں؟ خود آپ میں کتنے لوگ ہیں کہ جن کے برابر والا حاضر ہے مگر ظاہر نہیں ہے؟ جی میرے برابر میں جو صاحب بیٹھے ہیں وہ مجھ پہ حاضر ہیں، میں ان پہ حاضر ہوں، مگر مجھے پتہ نہیں ہے ان کا نام کیا ہے اور یہ ہے کون. تو ضروری نہیں ہے کوئی حاضر ہو اور وہ ظاہر بھی ہو. سرکار مکے میں 40 سال تک حاضر تھے یا نہیں؟ مکے والوں پر ظاہر نہیں تھے کہ نبی ہیں. جب آپ نے فرمایا میں ہی نبی ہوں، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تو آپ حاضر تھے، ظاہر بھی ہو گئے. ہمارے امام حاضر ہیں، جب ہم پہچاننے لگیں گے تو ظہور ہو جائے گا. کسی غار میں نہیں ہے، کسی سرنگ میں نہیں ہے، سامرہ کی وادیوں میں نہیں ہے، کسی پردے کے پیچھے نہیں ہے، کسی حجرے میں نہیں ہے. ہمارے درمیان ہیں، بس ہم انہیں پہچان نہیں پا رہے ہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. توجہ کر لی. تو یہ جو کائنات بنی ہے، یہ شعراء کرام نے، اولیاء الہی نے جو کچھ کہا وہ اپنی جگہ، یہ جو کچھ اللہ نے قرآن مجید میں کہا ہے یہ ہے اصلی اور اساسی بات. تو میرا سوال اپنے آپ سے یہ تھا کہ ہم اللہ کی مانیں یا بندوں کی؟ بندوں کا کہنا کچھ اور ہے، اللہ کا کہنا کچھ اور ہے. کبھی کبھی مل بھی جاتا ہے اگر بندے اطاعت گزار ہو جائیں، ورنہ ضروری نہیں ہے. جی بندے، توجہ چاہوں گا، میں یہ کوئی مجلس پڑھنے آیا ہوں، کوئی لطیفہ سنانے نہیں آیا، لیکن ایک عجیب حقیقت ہے تاریخ کی. ایک دور ایسا آیا تھا عالم اسلام پر کہ جب قیاس اور استحسان کی بنیاد پر دین سمجھا جا رہا تھا. قیاس کی بنیاد پر دین سمجھا جا رہا تھا، یعنی جو مجھے اچھا لگے، جو مجھے صحیح لگے، اسے میں دین کا حصہ بنا دوں. اچھی بات کو ہی دین کا حصہ بنائے گا نا، وہ تو ہوگا بھی نہیں کہ وہ کوئی بری بات کو دین کا حصہ بنائے گا. مگر جو مجھے اچھی لگ رہی ہے بات، میں اسے دین کا حصہ بنا دوں، اسے قیاس کہا جاتا ہے. میری قوم میں بھی کہیں کہیں مجھے یہ کمزوری نظر آتی ہے کہ جو اچھا لگ رہا ہے اسے دین کا حصہ بنانا چاہتے ہیں. بھائی ہر اچھی چیز دین کا حصہ نہیں بن سکتی. دقت ہے اب بات کی. تو ایک بڑی تعداد اس دنیا میں اور اسلام کی تاریخ میں ایک ایسا دور بھی آیا کہ بہت ساری پڑھے لکھے، اچھا یہ کام پڑھے لکھوں کا ہی ہوتا ہے، ہاں بیچارے یہ جو ہمارے، تو وہ تو بیچارے ہیں، زیادہ تر پڑھے لکھے لوگ ہی جو ہے وہ معاملات خراب کرتے ہیں، اور فساد بھی انہی سے ہے تو امن بھی انہی سے ہے. اپنے کو اس قابل بناؤ، اپنے کو اس قابل بناؤ کہ جب امام ظہور کرے تو اسے اپنا چہرہ دکھا سکو. یہی سبب ہے کہ روایات آل محمد میں 27,000 سے زیادہ حدیثیں ہیں کہ ظہور سے پہلے کیا ہوگا. 27,000 سے زیادہ حدیثیں ہیں، اور خدا کی قسم حقانیت مذہب امامیہ کے لیے کافی ہے. بس میری تقریر تمام ہو گئی. کیا بھول گئے کہ میرا علی کہہ رہا تھا سیاتی علی الناس زمان یرتفع فیہ الفاحشہ ولا تسنى. ایک زمانہ آنے والا ہے، اس امت پہ ایک زمانہ آنے والا ہے کہ فحشہ و منکر عام ہو جائے گا، ولا تسنى، اور نئی نئی بدکاریاں ایجاد ہوں گی. کب دیکھ رہا تھا میرا علی تمہارے معاشرے کو، ہے نا؟ وَيُطَفَّفُ بِالْمَقَائِلِ وَالْمَوَازِينِ. تاجر اپنی تجارت میں دیانتدار نہیں ہوگا. وَيُسْتَخَفُّ لِحُدُودِ الصَّلَاةِ. اس زمانے میں نماز کے اول وقت کا کوئی احترام نہیں کرے گا.
ठीक, व युस्तहल्लुल खम्र बिन नबीज़ व रिश्वत बिल हदिया वल अमानत बिल खियाना। लोग मुस्करात पिएंगे ये कह करके जायज है, लोग रिश्वतें लेंगे ये कह करके हदिया है, इसमें हर्ज क्या है? लोग खियानत करेंगे ये कहकर कह रहे ये तो ऐन अमानतदारी है। वयुहज्जु फीहि लिगैरिल्लाह, और जमाना आ रहा है कि लोग अल्लाह के लिए हज पे नहीं जाएंगे। अल अगनियाओ लिन्नुज़हत, सरमायादार जाएगा तफरी के लिए। वल औसात लित्तिजारा, मुतवस्सित लोग जाएंगे तिजारत के लिए। वल फुकराओ लिलमसना, और गरीब जाएगा मांग के खाने के लिए। देख रहे हो मिजाज? कूफे के मिंबर से मेरे अली ने 1000 साल पहले कहा, आज हो रहा है या नहीं? और आवाज दी मेरे अली ने, एज़ा ज़य्यअत उम्मतो मुहम्मद मुस्तफ़ा अस्सलावात। सुनो, मेरे बेटे मेहदी का ज़ुहूर उस वक्त होगा जब रसूल की उम्मत नमाज को ज़ाया कर देगी। वत्तबअ शहवात, लोग अल्लाह के इत्तिबा नहीं करेंगे, अल्लाह की पैरवी नहीं करेंगे, ख्वाहिश नफ्स की पैरवी करेंगे। और सुनोगे, शरेबुल कहवात, नए नए कहवे के मशरूब याद हो जाएंगे और उनका रवाज हो जाएगा मुआशरे में। और सुनोगे, वस्तशअरू शतमल आबाए वल उम्महात, और लोग बातचीत में माँ की और बाप की गालियां दिया करेंगे। फहीना दिन, अली बोल रहा है, बस तकरीर तमाम हो गई। फहीना दिन ऊसरत समावात, ये वो जमाना होगा जब आसमानों की तरफ लोगों की तवज्जो होगी और लोग आसमानों में जाने लगेंगे। फयकूनुल मतरु कैज़न वल वलदु गैज़ा, उस जमाने में बारिशें रुक जाएंगी और औलाद बदतमीज हो जाएगी। फइज़ा कान ज़ालिका ज़मान, जब ऐसा जमाना आ जाए, फयकूनु सनतो कश्शहर वश्शहरो कल उसबू वल उसबू कल यौम। देखो, अली के अलावा खुदा की कसम कोई नहीं कह सकता था जब ऐसा जमाना आ जाए कि लोग आसमानों की तरफ जाने लगे, जब ऐसा जमाना आ जाए कि लोग आसमानों की तरफ जाने लगे, तो उस जमाने में एक साल 1 महीने के बराबर छोटा हो जाएगा और महीना हफ्ते के बराबर हो जाएगा और हफ्ता दिन के बराबर हो जाएगा और दिन घंटे के बराबर हो जाएगा। क्या कसरत अशगाल ने तुम्हारे वक्तों पर वो पाबंदियां नहीं लगा दी? क्या एहसास नहीं है कि साल कितनी जल्दी आया और कितनी जल्दी गुजर गया? भाई बहुत तवज्जो रखना, इसलिए कि अली का पैगाम है और अपने सुनने वालों तक पहुंचाना चाह रहा हूं। उसके बाद फरमाने लगे, फइज़ा काना ज़ालिका ज़मान तुअज़मुल अहिल्ला, जब वो जमाना आ जाए तो रोयत हिलाल में बड़े इख्तिलाफ होंगे। कोई कहेगा पहली का चांद है, कोई कहेगा दूसरी का चांद है। बस भाई अली बोल रहे हैं, अली बोल रहे हैं। और उसके बाद आवाज दी, निसाहुम कासियातुन आरियातुन मुतबर्रिजातुन फी जहन्नम खालिदात। उस जमाने की खवातीन लिबास में होंगी मगर लिबास के बगैर होंगी। खुदा की कसम, अली के अलावा कोई नहीं कह सकता था। अली के अलावा कोई नहीं कह सकता था। और सुनो, जातून अलल मयार, और उस जमाने के मर्द जब मस्जिदों पे आया करेंगे तो तेज घूमते हुए पहिए की सवारी पे सवार होकर आया करेंगे। देख रहे हो अली की निगाह कहां तक देख रही है? और बताऊं, फैजा काना ज़ालिका ज़मान फैजा कदुरा बात आला तोहरिन, अगर तुम उस जमाने में बाकी रहो तो अपनी कोई रात तहारत के बगैर न गुजारो। बस मेरे दोस्तों मेरी तकरीर तमाम हो गई। अगर उस जमाने में बाकी रहो तो अपनी कोई रात तहारत के बगैर न गुजारो, इसलिए कि असबह सालिमन व युमसी दफीना, वो जमाना ऐसा जमाना होगा कि सुबह को मिलोगे इंसान सही और सालिम मिलेगा, शाम को खबरगिरी करोगे मालूम होगा दफन हो गया, और शाम को उससे मिलोगे सही और सालिम मिलोगे, जब सुबह को पूछोगे मालूम होगा कि वो दफन हो गया। वअस्सुकुम इन इत्तास्तुम। भाई सुनना, मेरी तकरीर आखिरी मरहले में दाखिल हो गई। अली कह रहे हैं, मैंने नसीहत की, अगर नसीहत को कबूल करो, मैंने वाज किया, अगर बात को कबूल करो, मैंने तुम्हें मुस्तकबिल बतला दिया, अगर मुस्तकबिल जानना चाहो तो भाई हम अगले दिन की बात नहीं बता सकते, और अली 1000 साल बाद की बात बता रहा है। तो जब तुम अली जैसे नहीं बन सकते तो नबी जैसे कैसे बन जाओगे? बस मैंने
अपने अपने सुनने वालों को जहमत दी और गुफ्तगू तमाम कर रहा हूँ। कुमैल इब्न ज़ियाद नखी का मकबरा नजफ में मौजूद है, कूफा और नजफ के दरमियान। ये मेरे आखिरी जुमले हैं और अब मैंने अपनी तकरीर खत्म की। कुमैल का मकबरा कहाँ है? नजफ और कूफे के दरमियान, महल्ला कुमैल उसका नाम भी है। अच्छा, एक दिन अली कुमैल के साथ घूम रहे थे उस इलाके में। कहा कुमैल तुम्हें एक रात की बात बताऊं? कहा अमीर मोमिनीन बतलाएं, मौला बतलाएं। कहा सुनो कुमैल, यहां तुम दफन हो जाओगे। देखो मेरा अली कह रहा है यहां तुम दफन हो जाओगे। कहा मौला ये जगह तो आपकी कब्र से बहुत दूर है। कहा मत घबराओ मत घबराओ कुमैल, एक दिन ये कब्र मेरी कब्र से नजदीक हो जाएगी। कहा मौला ये कैसे मुमकिन है, क्या जाएगी? कहा नहीं, तुम्हारी कब्र और मेरी कब्र के दरमियान तुबना कसूर, बड़े बड़े महल्लात बनेंगे, आलीशान फर्श डाले जाएंगे, बड़े अजीब गरीब पर्दे होंगे, वफी कुल्ले बैतिन मिरआतुन, और हर घर में एक शीशा लगा हुआ होगा, युनज़रो फीहल करीब वल बईद, और उस शीशे में दूर और नजदीक की चीजें नजर आएंगी। भैया यही पैगाम था और गुफ्तगू को इस मरहले पे तमाम कर रहा हूं कि ये जो अलामात दी है ना आले मोहम्मद ने, ये जो अलामात दी है, इन अलामात का मकसद यही है कि इन्हें हासिल करते रहो, इन्हें पढ़ते रहो, इनको हर आन निगाह में रखो और देखो कि तुम कितने अच्छे हो, कितने अच्छे बन सकते हो। बस मेरी तकरीर तमाम हो गई। तो अब सारी मिल्लत इस्लामिया से एक जुमला कहूंगा और सुनने वालों से इजाजत ले लूंगा कि भाई मैं भी इंतजार कर रहा हूं, मैं भी इंतजार कर रहा हूं, ठीक है, और वो लोग भी इंतजार कर रहे हैं जो ये नहीं मानते कि वो पैदा हो चुका। आखिरी जुमला है, तकरीर का आखिरी जुमला। इंतजार हम भी कर रहे हैं, किसका? जो पैदा हो चुका। इंतजार दूसरे मुसलमान भी कर रहे हैं, किसका? जो पैदा होगा। भाई तो इंतजार क्यों कर रहे हो? इंतजार क्यों कर रहे हो? भाई इजमा से बना लो। बस तकरीर तमाम हो गई। अब मुझे कुछ नहीं कहना, ये मेरी तकरीर का आखिरी जुमला है। भाई इंतजार में हम भी हैं, लेकिन हमारी मजबूरी है कि नस मिल चुकी है कि वो आएगा, लेकिन तुम्हारी तो मजबूरी नहीं है, तो तुम क्यों इंतजार कर रहे हो? इजमा से बना लो। कहा कि नहीं हम इजमा से तो नहीं बना सकते, इसलिए कि उसे अल्लाह भेजेगा। तो जब 12वें को इजमा से ना बना सको तो पहले को कैसे इजमा से बना लोगे? तकरीर तमाम हो गई। जात आती है सकरतुल मौत, मौत की सख्ती, बिल हक, हक के साथ। पंडाला दयाल शाह ले इमामिया कलोनी आले हो, आसिम शमसी। मैं एक जुमला आखन लगा तो जुमला इन्हों के कान तक अपड़ गया तो लगना है मैं जश्न पे पढ़दा। आयत का मिजाज बता रहा है मौत कभी तन्हा नहीं आती। हाँ हाँ जी लाला जी, वो गाजी उस्ताद ने, गाजी उस्ताद ने जी, सलाम है आपको, सारे मेहरबानी करे अजे। हाय दरी एदा ना जिक्र हुसैन। आयत का मिजाज बता रहा है कि मौत कभी तन्हा नहीं आती, बिल हक, जब भी आती है हक के साथ आती। मैं नहीं कह रहा बेटा जी, अल्लाह की किताब फरमा रही है आती है मौत की सख्ती बिल हक, हक के साथ। अब सोचने वाली बात यह है कि हक तन्हा आता है या हक भी किसी के साथ आता है। बहुत शुक्रिया। आयत का मिजाज बता रहा है कि मौत कभी तन्हा नहीं आती, मौत हक के साथ आती है। सोचने वाली बात यह है कि हक तन्हा आता है या हक भी किसी के साथ आता है। मैंने हक से पूछा हक तुम तन्हा आते हो या किसी के साथ आते हो? हक ने कहा हक के बारे में हक ये है कि हक के रसूल से पूछो। शाबाश शाबाश। एदा ना है मंडाला दयाल साहब, ये कोई आयते दौर थोड़ी है। हाय दरी, मैं 40 साल पहले थे मजलिस पढ़ी है। या रसूल अल्लाह, हाय दरी।
بہت شکریہ. آیت بتا رہی ہے کہ موت اکیلی نہیں آتی، حق کے ساتھ آتی. حق سے میں نے کہا آپ اکیلے آتے ہیں یا آپ بھی کسی کے ساتھ آتے ہیں؟ حق نے کہا حق کے بارے میں حق یہ ہے کہ حق کے رسول سے پوچھو. میں بارگاہ رسالت میں چلا گیا، میں نے کہا یا رسول اللہ یہ حق اکیلا آتا ہے یا کسی کے ساتھ آتا ہے؟ ممبر پہ دونوں ہاتھ اٹھا لیے نبی نے اور اعلان فرمایا اللہم عدر الحق کا ہے سو مادارا علی، بار الہ حق کو ادھر پھیر جدھر علی. ممبر پہ نبی نے کہہ دیا اللہم عدر الحق کا ہے سو مادارا علی، بار الہ حق کو ادھر پھیر جدھر علی پھرے. اب بابا جی حدیث کا مزاج بتا رہا ہے کہ علی کم سے کم حق سے ایک قدم آگے. نہیں آپ چلو یوں کر لیتے ہیں نا، نبی جو فرما رہے ہیں حق کو ادھر پھیر جدھر علی پھرے، جگہ ہوگی تو پھرے گا، اسپیس ہوگی تو پھرے گا نا بھئی. جہاں علی ہے اگر وہیں حق ہے پھرے گا کیسے؟ علی کم از کم ایک قدم آگے ہوگا تو حق پھرے گا نا. یہ علی اور یہ حق کم سے کم ایک قدم بیٹا آگے ہوگا تو ہی پھرنے کی جگہ ملے گی نا. اچھا مزے کی بات یہ ہے جسے ہم اردو والے آگے کہتے ہیں اسے عربی والے امام کہتے ہیں. ہائے 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 جیئے آپ کے کیا کہنے ہیں ساجد جیو میرا پتر جی غازی استادین ہے. یہ روٹھنے والی بات نہیں ہے. اگر کوئی ملنگ بیٹھے بیٹھے کہہ دے علی حق دا امام تو یہ ناراض ہونے والی بات نہیں ہے. نبی نے ہی کہا ہے. اب طے ہو گیا کہ حق علی سے ایک قدم پیچھے ہے، علی حق سے ایک قدم آگے ہے. اب میں جو بات کرنے لگا ہوں اس پہ مجھے بہن بادشاہ بہت توجہ چاہیے. گل میری نہیں ضائع کر دینی، میری گل تے پوری توجہ کرنی ہے. حق علی سے ایک قدم پیچھے ہے، حق علی سے ایک قدم پیچھے ہے، موت حق سے بھی پیچھے ہے. ایڈی ساری تے میں محنت کیتی تھی ایک گل تو ہم سمجھان واسطے. سید بڑی مہربانی بڑی مہربانی. اب بابا جی قرآن کہتا ہے موت حق کے ساتھ ہے، یعنی موت حق سے ذرا پیچھے ہے اور علی حق سے ایک قدم آگے ہے. اب ذرا قافلہ اگر بنائیں یہ علی، یہ حق، یہ موت، آگے علی پیچھے حق پیچھے موت. قافلے کی ترتیب بتا رہی ہے. مرنے والے کے پاس موت بہت بعد میں آتی ہے، علی پہلے آیا تھا. ہائے 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 ایڈی ساری یار میں محنت کی تھی جی بادشاہ. ہائے دری جنہوں علی آکھنا دا بولے ہائے دری. قافلے کی ترتیب بتا رہی ہے. مرنے والے کے پاس موت بہت بعد میں آتی ہے، علی بہت پہلے آ جاتا ہے. آگے علی پیچھے حق پیچھے موت. مرنے کے لیے بھی علی کو دیکھنا ضروری ہے چاہے تو مر کے دیکھے. ہائے 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 ہائے. چلو چلو اگر اتنے بے ساختہ بولے ہو تو حارث حمدانی نے کہا تھا میں یمت یرانی یا ہر حمدان. حارث حمد علی جو بھی مرتا ہے مرنے سے پہلے علی کو دیکھتا ہے. یہ علیحدہ بات ہے، کوئی دیکھنے کے لیے مرتا ہے، کوئی دیکھ کے مر جاتا ہے. ہائے 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 ہون جون شاہ ارمان ہی میں نے وہ تیڑا نہیں بولیا. اور موضوع ہے سرکار حجت. اسی موضوع پہ گفتگو کرتے ہیں. ہمارے مذہب کے علاوہ جتنے بھی فرقے ہیں ان کے ہاں بھی ہے کہ امام مہدی کا ظہور ہوگا، لیکن فرق ہے دونوں عقائد میں. وہ میں فرق کھول کے بیان کروں گا تاکہ 2 جمع 2 4 اور بالکل دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو. ہمارے ہاں ہے کہ وہ آ چکے ہیں اور اب ان کا ظہور ہو.
ان کے ہاں ہے کہ نہیں، آنا انہوں نے ہے، کیونکہ ان کے ہاں ترمذی میں اور سیاہ میں یہ متفق ترین حدیث ہے کہ نبی نے کہا تھا کہ آخری زمانے میں میرا ایک بیٹا آئے گا جس کا نام میرے نام کے ساتھ ملتا ہوگا۔ اچھا یا رسول اللہ، اگر یہی بتانا تھا تو آپ کا تو ایک ہی نام ہے، آپ یہی بتا دیتے کہ نام کیا ہے، لیکن رسول نے یہ نہیں کہا کہ یہ نام ہوگا، فرمایا اس کا نام میرے نام سے ملتا ہوگا، اور وہی زمانے میں آئے گا اور دنیا کو عدل اور انصاف سے بھرے گا جیسے وہ ظلم اور جور سے بھر چکی ہو۔ اب یہ ان کے ہم متفق متواترہ صحیح اسناد کے ساتھ حدیث موجود ہے۔ اب انہوں نے آ کے اس حدیث میں تھوڑی سی اپنی طرف سے ایڈیشن کیا ہے، وہ کہتے ہیں آنا ہی اس نے ہے جس کا لقب مہدی ہے، لیکن وہ ابھی پیدا ہوں گے، پھر جوان ہوں گے، اور پھر وہ زمانے کے سامنے ظاہر ہوں گے، لہٰذا ان کے ہاں کہ امام مہدی جو ہے انہوں نے ابھی پیدا ہونا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ وہ آ چکے ہیں، انہوں نے ظاہر ہونا ہے۔ اب میں شیعہ سے نہیں، میں اپنی قوم کو دلیل دینے لگا ہوں، اور دلیل اتنی وزنی دینے لگا ہوں کہ اس میں سوال اٹھے گا ہی نہیں۔ آپ پوچھئے گا کہ آپ کے ہاں امام مہدی کا تصور ہے، وہ کہیں گے ہے، وہ دنیا میں آ چکے۔ نہیں نہیں نہیں، یہ شیعوں کا عقیدہ وہ دنیا میں آ چکے، ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ پیدا ہوں گے۔ اچھا تو ان کا لقب کیا ہے؟ مہدی۔ تو آپ انہیں امام مہدی کہتے؟ جی ہم امام مہدی کہتے۔ تو جو پیدا ہوا ہی نہیں وہ امام کیسے؟ جو ابھی پیدا ہی نہیں ہوا وہ امام کیسے بن گیا؟ تو آپ کے ہاں تو امامت کا یہ تصور ہی نہیں ہے۔ تو اگر آپ نے یہ مان لیا ہے تو پھر آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ اگر آخری پیدا ہونے سے پہلے امام ہو سکتا ہے تو پہلا اترنے سے پہلے امام کیوں نہیں ہو سکتا؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی وہ دنیا میں آئیں گے، دنیا میں اتریں گے۔ اب ان کے پاس جب میں نے ان کے علماء سے بحثیں کی، جب ہماری ابحاث ہوئیں تو ہم نے ان سے پوچھا کہ جب آپ کے ہاں یہ حدیث بھی ہے اور ہمارے ہاں بھی یہ حدیث ہے تو ہمارے ہاں نام بھی ایک ہے، ایک ہی نام ہے، اور یہ بھی نہیں کہ آپ کہیں کہ وہ کسی اور نسل سے ہوں گے، نسل بھی ایک، خاندان بھی ایک، ہماری مشترکات زیادہ اکٹھی ہیں، لیکن ایک چیز پہ آپ اختلاف کر رہے ہیں کہ نہیں وہ پیدا ہوں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں ہمارے پاس وجہ یہ ہے کہ یہ آپ شیعوں کی بات ہے، کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی اتنی دیر زندہ رہے، لہذا طول عمر پہ ان کے پاس دلیل نہیں ہے۔ طول عمر پہ دلیل نہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے امام کے دنیا میں آنے کا انکار کر دیا، اور خدا نے اس سے پہلے دلیل دے دی ہے۔ اب میں اس کا جواب آپ کو دینے لگا ہوں کہ جب آپ سے یہ کوئی یہ کہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کا امام اتنی دیر سے زندہ ہے، اتنی دیر زندہ کوئی کیسے رہ سکتا ہے، اب میں دلیل دینے لگا ہوں۔ نبی کے جانے کے بعد سلسلہ نبوت ختم ہوا تھا، سلسلہ ہدایت ختم نہیں ہوا۔ سلسلہ نبوت رکا تھا، سلسلہ ہدایت نہیں رکا تھا۔ اگر آخری نبی کے جانے کے بعد ہدایت کا سلسلہ بھی رک گیا تھا تو پھر نبی کے آنے کے بعد جو لوگ پیدا ہوں گے وہ اللہ سے بروز قیامت کہہ سکتے ہیں کہ میرے مالک ہمارا کیا قصور ہے، تو نے گمراہ کرنے والا تو رکھا اور ہدایت کرنے والا رکھا ہی کوئی نہیں۔ وہ جو گمراہ کر رہا تھا وہ ہمیں سرعام گمراہ کر رہا تھا اور ہم دائیں بائیں دیکھ رہے تھے، کوئی ہدایت کرے، کوئی ہدایت کرے، کوئی ہدایت کرے۔ جب ہم نے دنیا کے تمام مذہب اسلام کے فرقوں سے پوچھا ہمیں بتاؤ کہ گمراہ کون کرتا ہے، وہ کہتے ہیں ابلیس کرتا ہے۔ ہم نے کہا رہتا کہاں ہے کسی ایک جگہ پہ؟ کہتے ہر جگہ پہ چلا جاتا ہے۔ ہم نے کہا ہے کہاں پہ، شکل کیسی ہے؟ کہتے ہے مگر نظر نہیں آتا، ہے مگر نظر نہیں آتا، ہے مگر نظر نہیں آتا۔ یہ تو اپنے اپنے مقدر کی بات ہے، کسی کا شیطان زندہ ہے، کسی کا امام زندہ ہے۔ کسی نے شیطان کی غیبت کو مان لیا اور امام کی غیبت کو نہ مانا۔ یہ عدل الہی کے خلاف ہے کہ وہ کوئی گمراہ کرنے والا تو رکھے اور ہدایت کرنے والا نہ۔ بسم اللہ۔ اگر کوئی گمراہ کر رہا ہے اور نظر نہیں آ رہا تو کوئی ہدایت بھی کر رہا ہے اور نظر نہیں آ رہا۔